یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے آقا تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیگ حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیگ حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ معزز و مکرم سامعین، بہت ہی مختصر سا ہمارا آج کا یہ اس لیے ہے، بیسیکلی ان کا مقصد یہ کوئی پری پلان نہیں تھا، بس اچانک ہی آنن فانن ہی ایک ارادہ بنا حافظ صاحب کا، اس لیے کہ جو مدینے کی تڑپ ہمارے اندر چھپی ہوئی ہے نا، وہ تڑپ میں اور شدت آ جائے، کیونکہ اس تڑپ نے ہی آگے رستے بنانے ہیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے سودا ایک جو ہے نا خیالی نام ہے ایک عاشق کا، اے سودا تمہارے اور ہمارے بیچ میں بہت بلند پہاڑ، ریگستان اور بہت سمندر ہیں، لیکن عاشق کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی جو نبی علیہ السلام کی محبت رکھتا ہے نا، وہ مشکلات، پریشانیاں، اسباب اس کو یہ نہیں، اس کو بس محبوب ہی نظر آئے گا۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے میرے محبوب مجھے قسم ہے آپ کے شہر مدینہ کی۔ اب بعض اعتراض کریں گے یہ سورت تو ہے مکی، تو اللہ نے فرمایا محبوب مجھے قسم ہے آپ کے شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس لیے کہ آپ یہاں رہتے ہیں، تو محبوب جہاں رہیں گے قسم وہیں کی ہے۔ آئیے اسے اور ایک اور مرتبہ آگے قرآن میں فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے میرے محبوب ہم آپ کو مقام محمود پر فائز کریں گے۔ اب مقام محمود کیا ہے؟ مقام علماء نے بحث کی اس پر کہ مقام محمود زیادہ بڑا ہے یا حضور کا روضہ مبارک۔ اب بعض نے دلائل دیے کہ قرآن میں ہے مقام محمود کیونکہ رب نے اس کی تعریف کی ہے، لیکن تعریف کی کیوں؟ جب یہ گتھی سلجھائیں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ شہر مدینہ کی فضیلت کیا ہے۔ حضور علیہ السلام مقام محمود پر فائز ہوں گے قیامت کے دن، ابھی ہوئے، ابھی ہونا ہے، لیکن شہر مدینہ میں حضور 1450 سال سے آرام فرما ہے، اور شہر مدینہ 1450 سال، اور قیامت کو مقام محمود پر حضور اتنی دیر بیٹھیں گے جتنی دیر میں فرض نماز کا وقت ختم ہوتا ہے۔ فرض نماز نبی علیہ السلام کی مختصر نماز، تو آپ چلو عشاء کی بھی لگاؤ تو 20 منٹ اندازتاً 20 منٹ فرض کریں گا، حضور نے 20 منٹ بیٹھنا ہے، کیونکہ قیامت کا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض نماز کے برابر، اور صالحین کے لیے صبح سے لے کر مغرب تک کا ٹائم، اور کفار کے لیے 1000 سال، بڑے کافروں کے لیے 50,000 سال، ہر ایک کے لیے قیامت کا دن درجہ بدرجہ ہے۔ تو حضور نے بیٹھنا ہے تقریباً فرض نماز کے مقدار کے برابر ٹائم پر، اتنے وقت میں سرکار نے بیٹھنا ہے۔ رب نے اس مقام کو، اس پتھر کو، اس منبر کو کہا مقام محمود، تعریف کیا ہوا مقام۔ تو یارو جس پتھر پر حضور ابھی بیٹھے نہیں، رب بیٹھیں گے، رب اس کی تعریف کرتا ہے، تو جس قبر انور میں نبی پاک علیہ السلام 1450 سال سے آرام فرمائے ہیں اس کا کیا مقام ہوگا۔ تو آئیے شہر مدینہ کی بات کرتے ہیں، حضور کے مدینے کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ کنز الاموال کی حدیث ہے، یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ابھی کل ہی انہوں نے ہمیں یہ تحفہ اس کتاب کا پیش کیا ہے، 6-8 جلدیں اس کی ماشاءاللہ۔ یہ حدیث کی کتاب حضرت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ کا حب مکہ، یا اللہ تو مدینے سے محبت کر، اللہم حبب، یا اللہ تو محبت کر مدینے سے، کا حبنا مکہ او اشد،
یا اللہ جیسے تو مکے سے محبت کرتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ. کیوں؟ فرمایا اللہم بارک لنا فی ساعنا وفی مدنا وصححها لنا وانکل حماہ الی الجحفہ. یا اللہ میرے مدینے کی زمین میں بھی برکت کر، اس کے وزن میں بھی برکت کر، اس کے پھلوں میں بھی برکت کر، اور اس کے رہنے والوں کو بھی برکت دے. کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے کی. 2 جگ کھاتا ہے خیرات مدینے کی. یہ حضور کی حدیث مبارک ہے. اور دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا اللہم بارک لنا فی ثمرنا، یا اللہ ہمارے مدینے کے والوں کے پھلوں میں برکت کر. وبارک لنا فی مدتنا، یا اللہ اس کے وزن مد سا، یہ اس کے وزن ہے تولنے کے، یہ پیمانہ ہے میرے پاس موجود ہے. مد ایک سمجھ لیں کہ جو ایک مگ ملتا ہے نا، چھوٹا والا مگ جس میں آپ لوگ یہ گنے کی رو پیتے ہو، اسی سٹائل کا ہے لیکن تھوڑا سا اس کی شیپ میں فرق ہے. چھوٹا والا جو مگ ہوتا ہے یہ اس کے برابر ہے، مد اس کو کہتے ہیں. یا اللہ اس کے مد میں برکت کر، وفی سعینا اس کے سا میں برکت کر، وبارک لنا فی مدنا اللہم انا ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک و انی عبدک و نبیک و انہ دعاک لمکہ. یا اللہ ابراہیم تیرا خلیل تھا، تیرا محبوب تھا، تیرا نبی تھا، میں بھی تیرا محبوب ہوں، تیرا نبی ہوں، تیرا حبیب ہوں. یا اللہ جس طرح وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ، ابراہیم علیہ السلام آئے مکہ کی طرف، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ، یا اللہ میں مدینے کی طرف آیا ہوں، بِمِثْلِ ان کی طرح، مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمَثْلَهُ. یا اللہ انہوں نے مکے کے پھلوں کے لیے، مکے کی زمین کے لیے دعا مانگی، مکے کو حرم بنایا. یا اللہ میں ان 2 پہاڑوں کے درمیان کی زمین شہر مدینہ کو حرم بناتا ہوں. یا اللہ انہوں نے اس کو حرم، اس کو تو نے مکے کو رزق دیا حضرت ابراہیم کی دعا سے، اور مدینے کو رزق عطا فرما محمد مصطفیٰ کی دعا سے. اور دوسری حدیث شریف میں آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابشروا یا معاشر المسلمین. حضور نے فرمایا مسلمانوں کو خوشخبری دے دو، مدینے کی خوشخبری دو. کیا؟ لا يدخلها الدجال. فرمایا یہ مدینہ وہ ہے جس میں دجال کی انٹری ہو ہی نہیں سکتی. پوری دنیا میں دجال گھومے گا لیکن نہ مکہ جا سکے گا، نہ مدینہ، نہ القدس. اس کے علاوہ پوری دنیا کے لوگوں کو گمراہ کرے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک میرے شہر مدینہ کی مثال ایسے ہے، المدینہ تو کالکیری تنکل خبث کما ینفی الکیر حبس الحدید. میرا شہر مدینہ فرمایا گناہ کو ایسے جھاڑتا ہے، ایسے دھوتا ہے، ایسے صاف کرتا ہے جس طرح فرمائے آگ فولاد اور لوہے کی میل کو صاف کر دیتی ہے. آگ میں جب لوہا گرم ہوتا ہے تو میل کچل ختم. مدینہ جانے والے کے بھی جسم سے گناہوں کا اثر ختم. اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے مجھے اس رب کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما خرج احد من روبۃ عنها الا ابدلها اللہ خیرا منہ او مثلا. حضور نے فرمایا لوگ شہر مدینہ کو چھوڑ کر جائیں گے اسی وجہ سے کہ دوسرے شہروں میں اسباب، وسائل، پیسہ، رزق زیادہ ہوگا. ایک وقت آئے گا، اچھا حضور کے زمانے سے لے کر ترکیوں کی خلافت تک عرب کا یہی حال تھا. ہم کتابوں میں پڑھتے آئے اور کتابوں میں علماء یہ بات لکھتے آئے عمرہ والوں کے لیے، حج والوں کے لیے، کہ جو بھی وہاں جائے اپنے ساتھ اناج زیادہ لے کر جائے. حرمین کے وہاں پر جو فقراء ہیں، غریب بدو ہیں، عرب دیہاتی ہیں، ان کی خدمت کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے. ایک وقت تھا اتنی غربت تھی عرب میں، تو حضور نے فرمایا لوگ شہر مدینہ کو وسائل کم ہونے کی وجہ سے جب چھوڑیں گے تو اللہ کیا کرے گا. اللہ اکبر. آج جو آپ کو شہر مدینہ کی جو لوگ وہاں گئے، جن کو وہاں پر اسباب، وسائل اور نعمتیں ہی نعمتیں جو نظر آ رہی ہیں نا، یہ حضور کی اس فرمان کا راز ہے جو اللہ نے آج کھولا ہے. آج ہر بندہ کیا ہے، کوشش کرتا ہے یار سعودیہ چلے جاؤں،
کمانے کہاں جا رہا ہے؟ سعودیہ. کیا ہے؟ صرف ایک چیز ہے، پیٹرول، اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. دنیا کی سب کھانے پینے کی نعمتیں اللہ نے پاکستان کو دی ہیں، لیکن یہاں سے لوگ کمانے وہاں جا رہے. کیوں؟ حضور نے فرمایا جب لوگ مدینے کو اس وجہ سے چھوڑیں گے کہ وہاں رزق کم ہوگا، اسباب کم ہوں گے، وسائل کم ہوں گے، سہولتیں کم ہوں گی، تو کیا ہوگا؟ الا ابدلہ اللہ خیر منہ او مثلہ. جس وجہ سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہوں گے، اللہ اس شہروں سے بہتر نعمت مدینے کو دے گا. آج کون سی چیز ہے جو مدینے میں نہیں ہے؟ 5 سٹار ہوٹل. لوگ کہتے تھے 5 سٹار ہوٹل تو ہم نے مدینے میں دیکھے. اور وسائل، اسباب اور دنیا اللہ نے حضور کے قدموں میں ڈال دی. اب جو لوگ وہاں پر نہیں جاتے تھے اب وہاں جاتے ہیں اسی نیت سے کمانا بھی ہے، چلو حج عمرہ بھی ہو جائے گا. تو یہ وہ وجہ ہے جو حضور نے اپنے فرامین میں بیان کی ہے. تو آقا عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا یخرج منہا احد، فرمایا تم میں سے کوئی بھی مدینے سے نہ نکلے. ہائے ہائے، یہ وہ بات ہے. حضور خود چاہتے ہیں کہ لوگ میرے پاس رہیں. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھائے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا لا یخرج منہ احد، تم میں سے کوئی بھی مدینے سے نہ نکلے. کیوں؟ فرمایا رغبۃ عنہا الا ابدلہ اللہ ما هو خیر لها من، کہ جس وجہ سے مدینے سے نکلے گا اللہ مدینے کو اس سے بہتر ترقی دے گا. اور فرمایا والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، فرمایا مدینہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو سمجھو تو. والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون. اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے والمدینۃ خیر لہم، اور 2 باری ایک ہی حدیث میں ایک ہی جملہ پڑھا ہے. حالانکہ حضور کا ایک دفعہ کہنا ہی کافی ہے، ایک دفعہ ہی کہنا. اور یہ قرآن کا بھی اصول ہے اور حدیث میں بھی اصول ہے کہ جب ایک جملہ بار بار آئے تو گویا کہ اس کی تاکید کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں مدینہ ہی بہتر ہے اگر تم سمجھو تو. لوگ کہتے ہیں مدینے کیا لینے جاتے ہو؟ تو سیدھا کہا کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ تمہارے لیے بہتر ہے، خیر ہے، تو ہم مدینے سے خیرات لینے جاتے ہیں. خیر کا لفظ ہے نا، اور خیر کی جمع خیرات. تو کہا مدینے کیا لینے جاتے ہو؟ سیدھا کہا کرو حضور نے فرمایا مدینہ میں تمہارے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، تو ہم وہ بھلائی اور خیرات لینے جاتے ہیں. تو مدینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مدینہ ہے اس کے تو فضائل و مناقب. فرمایا روئے زمین پر اگر کسی نے جنت دیکھنی ہو، ما من بیتی والمنبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو میرے گھر اور ممبر کے درمیان آ گیا وہ جنت کے باغ میں آ گیا. جنت بھی نہیں، جنت کے باغ. دنیا میں سب سے خوبصورت جگہ ہوتی ہے جہاں کہ بندہ سکون لیتا ہے. جنت اور جنت کا باغ، جنت میں بھی سب سے آرام دہ خوبصورت جگہ جس کو روئے زمین پر قرار دیا گیا وہ ایک ہی جگہ ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں قدمین اکثر لگا کرتے تھے. اس جگہ کو رب نے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا باغ بنا دیا. تو جو جنت میں داخل ہو گیا تو پھر نہیں نکلے گا. تو گویا کہ علماء نے لکھا کہ جو اس میں آ گیا ریاض الجنہ میں، بالآخر وہ جنت میں اللہ اس کو لازمی بھیجے گا. ایسی عظیم جگہ ہے. تو کوشش کرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری بھی کوئی خاصیت اور خوبی نہیں ہے، یہ اللہ کے محض فضل الہی ہے، صرف اس کا فضل الہی ہے. ٹھیک ہے، بس منگتے بن کر درخواست ڈالتے رہا کرو، اور اللہ کے بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں درخواست وہ جو ہے نا ان کی بارگاہ میں پیش کرتے رہا کرو. کیا پتہ کب قبولیت ہو جائے، کب قبولیت ہو جائے. تو بس کوشش کیا کرو، کیونکہ دنیا میں ہمارے پاس اس پرفتن دور میں ایک ہی تو سہارا ہے، وہ حضور کی ذات ہے. اب وہاں سے بھی، اور اللہ بھی ہمیں حضور نے بتایا نا، ہمیں کیا پتا تھا اللہ کا، ہمیں کیا علم تھا اللہ کا. حضور نے بتایا اللہ ہے تو ہم نے مان لیا. تو یہ ان کی محض یہ بڑی عظیم نعمت ہے ہم پر کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں سمجھا دیا ہے. تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح دور سے حضور کی محبت کے اظہار کرتے ہیں تو کبھی قریب بھی جا کر دیکھیں نا.
تو جو وہاں چلا گیا حضور نے فرمایا اسمعوا صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، میرے قبر پر جب آ کے کوئی سلام کہتا ہے تو فرمایا میں خود اس کا جواب دیتا ہوں۔ ایک ہے دور سے سلام بھیجنا، وہ تو فرشتے پہنچا ہی دیتے ہیں، اور بعض اوقات حضور توجہ فرمائے تو وہ بھی سن لیتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ تو معجزاتاً معاملہ ہے نا۔ ایک ہے فزیکلی جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کہنا، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ وہاں پر ادب گائز زیر عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جا، فرمایا عرش کے نیچے روح زمین کے اوپر سب سے نازک ترین جگہ اور رسول اللہ کا روزہ ہے۔ نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جا، اس جگہ پر آئے تو جنید و بغدادی و بایزید بستامی جیسے بھی اپنی سانس کو روک کے رکھتے کہ سانس کی آواز بھی بلند نہ ہو جائے، سانس کی آواز بھی کیوں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ آج بھی یہ حکم موجود ہے، قرآن نے تو حکم کیا تھا حضور کی زندگی میں، لیکن آج بھی آیت منسوخ نہیں ہوئی کہ بس جی زندگی میں ہے حضور کی اور بعد میں نہیں، بعد از وصال بھی آج بھی یہ حکم نافذ ہے، گویا کہ حضور ایسے ہی موجود ہیں جیسے دنیا میں ظاہری انسان، بلکہ حضور کی زندگی ظاہری انسان سے بھی بہت بہتر ہے۔ ایک مختصر سا ایک بس واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر روضہ مبارک کے اندر نا کبوتر چلا گیا، اور کبوتر جو ہے نا مر گیا وہیں پر۔ اب سوچ رہے ہیں کہ بھائی کون جائے، اور بالکل حضور کے روضے کے اندر والی جو دیوار ہے نا جہاں چادریں ہیں وہاں پر، اب اتنی قریب تو کوئی نہ جائے، ڈرے۔ اب وہ ظاہر بات ہے روب تو ہے نا نبی علیہ السلام کے روضے مبارک کا۔ اب جو خادم ہے وہ بھی کہ میں ٹھیک ہے اندر خدمت کرنے جاتا ہوں، لیکن جھاڑو پوچھا تو لگاتا ہوں، لیکن وہاں جھاڑو بھی ایسے آرام سے کہ آواز نہ آئے، اب میں اتنی قریب کیسے جاؤں۔ ایک بچے کو بھیجا گیا، عربی کو، ایک بچہ جو بالکل جس نے کبھی غلطی گناہ نہیں کیا، ایک جو گھر سے کبھی نکلا نہیں، کبھی کسی نے اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھا نہیں، کوئی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، بالکل سیدھا سادہ بچہ، اس کو کہا بس وہ جو کبوتر ہے نا اس کو اٹھا کے لے آؤ۔ تو اور جیسے ہی وہ اندر گیا روضے مبارک کے، اور روضے وہاں پر جالیوں کے اندر وہ جو آج بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے کی طرف سے جو دروازہ ہے نا روضے مبارک پر جانے کا واحد وہی رستہ ہے، اور وہ دروازہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے محبوب تک پہنچنا ہے نا تو اہل بیت کے ذریعے سے۔ آج بھی سیدہ فاطمہ کا جہاں حجرہ ہے، جہاں دروازہ ہے نا ریاض الجنہ کی اندر سے گزرتا ہے، وہ دروازہ وہی ہے۔ تو وہ جب اندر داخل کیا گیا تو بچہ باہر آ کر کہتا ہے واللہ، اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا، حضور زندہ ہے۔ یہ عرب اخبار میں بھی یہ بات آئی، اس بچے کا انٹرویو عرب اخبار میں بھی، اور بڑا سوشل میڈیا پہ بھی چلا تھا وہ۔ تو مقصد یہ کہنے کا، یہ تو ایک بات ہے نا، ترکوں کے زمانے میں بھی ایک واقعہ اس طرح کا ہوا، وہ تو خیر روضے مبارک کے اندر کا نہیں تھا، لیکن وہ مدینہ والوں کی حضور سے محبت دیکھی آج بھی ہے۔ مدینہ کے جو لوگ ہیں نا بیسکلی بالکل سچے سنی مسلمان ہیں، ان کا عقیدہ بڑا پیارا ہے۔ تو کچھ بیچ میں غبر آلود ہو گئے ہیں جناب وہ نجدیوں کے ہاتھوں، لیکن زیادہ تر اچھے ہیں مدینہ کے لوگ۔ تو ترکیوں کے زمانے میں بڑی قحط اور تنگی بھی تھی، تو ایک بچہ تھا، وہ یہ ہندوستان سے لوگ گئے حج کرنے کے لیے، تو انہوں نے کھانا کھا کے بچہ وہ کھانا نہ پھینک دیا کچرے کے ڈبے میں۔ یہ ترکیوں کا زمانہ ہے جی۔ اس بچے نے نا وہ بچہ وہ کھانا کھا رہا، تو ایک ہندوستانی مسلمان نے دیکھ لیا، اس نے کہا بیٹا تو ہمارا کھانا کھا رہا ہے، ہمیں بتا، ہم آپ کو صاف کھانا دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی میرے نا گھر میں بڑی غربت ہے، میری ماں بیچاری بیوہ ہے، تو میں بڑا پریشان ہوں۔ اس نے کہا پریشان نہیں ہونا، تو اپنی ماں سے پوچھ لے کہ میں تمہیں ہندوستان لے جاتا ہوں، وہاں بڑا کچھ آپ کو ملے گا کھانے کو پہننے کو۔ اس زمانے میں ہندوستان والے نواب کے لاتے تھے، عرب والے بیچارے غریب تھے۔ اب دیکھو اللہ نے کروٹ ہی بدل دی،
یہاں کے لوگ وہاں جاتے ہیں، پہلے وہاں کے عرب والے آتے تھے ادھر۔ اس بچے نے کہا اچھا مجھے کھانا بھی ملے گا؟ قابل کو کھانا بھی، کپڑے بھی ملیں گے، تمہاری پڑھائی بھی اچھی ہوگی، تمہیں اچھا کھانا ملے گا، اچھا گھر ملے گا۔ اس نے کہا اچھا مجھے یہ ملے گا؟ حضور کے روضے مبارک کی طرف کہا یہ تو مدینے میں نہیں، اس کے لیے تو مدینہ ہی ہے۔ تو کہتا اگر یہاں رہنے سے مجھے بھوکا پیاسا رہنا پڑے تو مجھے بھوک قبول ہے، مدینہ چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ دیکھو چھوٹا سا ایک بچہ، اس کو بھی اللہ نے عشق رسول کا اتنی تڑپ دی، اتنا شعور دیا کہ وہ بھی کہتا کہ بس یہ مدینہ نہیں چھوڑنا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے مدینے والوں کی قبریں کھلیں گی، سب سے پہلے میری قبر اوپن ہوگی، پھر حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، اور پھر بقی والوں کی، اور پھر مکہ والوں کی۔ یعنی اہل مدینہ میدان محشر میں سب سے پہلے ہوں گے، اور جنت کی صفوں میں بھی اہل مدینہ پہلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم جگہ جہاں پر حضور نے اپنے قدم لگائے ہیں، اللہ وہ جگہوں کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عملی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔